دنیا کی سب سے طاقتور قوم جس کا ذکر قرآن کریم میں متعدد جگہوں پر کیا گیا ہے، یہ ایک ایسی قوم تھی جو بڑے طاقتور تھی۔ 40 ہاتھ جتنا قد، 800 سے 900 سال کی عمر، نہ بوڑھے ہوتے نہ بیمار ہوتے، نہ دانت ٹوٹتے نہ نظر کمزور ہوتی، جوان تندرست و توانا رہتے، بس انہیں صرف موت آتی تھی اور کچھ نہیں۔ ناظرین، آخر اتنی طاقت کے باوجود بھی یہ قوم کیوں فنا ہو گئی؟ آئیے جانتے ہیں کچھ حیرت انگیز اور دلچسپ حقائق کے بارے میں۔ ناظرین، اس قوم کا نام قوم عاد تھا۔ قوم عاد عرب کے ایک قدیم علاقے میں آباد تھی جس کا مقام جنوبی عرب تھا، یعنی یمن اور عمان کے قریب تھا۔ قوم عاد کی بنیاد ایک بزرگ فرد عاد بن اوس پر رکھی گئی تھی اور ان کی نسل نے ایک طاقتور قوم کی شکل اختیار کی۔ قوم عاد دنیا کی سب سے لمبی اور طاقتور قوم تھی۔ ان کی طاقت ایسی تھی کہ وہ ایک ہاتھ سے ہی پیڑوں کو جیروں سے اکھاڑ دیتے تھے اور مال و دولت کے لحاظ سے بہت خوشحال تھے۔ وہ بڑے بڑے شہر اور محلات بناتے تھے۔ ان کے پاس بھاری فوج تھی اور یہ لوگ زراعت، تجارت اور صنعت میں ماہر تھے۔ ناظرین، ذات العماد کے نام سے ایک شہر قوم عاد کے حوالے سے مشہور تھا۔ اس شہر کی عمارات اتنی بلند اور مضبوط تھی کہ ان کا ذکر قرآن کریم میں بھی کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کو بے شمار نعمتوں اور رحمتوں سے نوازا تھا، مگر طاقت اور حاکمیت کے نشے میں چور، غرور اور غفلت میں مدمست ہو گئے اور زمین میں فساد مچانے لگے۔ تکبر اور جابر لوگوں کو انہوں نے اپنے سردار چن لیے، بت پرستی سمیت بڑے بڑے گناہوں میں پڑ گئے۔ لہٰذا طوفان نوح کے بعد قوم عاد ہی وہ قوم تھی جو سب سے پہلے کفر و شرک میں ڈوب کر بتوں کے پجاری بن گئے۔ قوم عاد کے لوگ اپنی طاقت و دولت میں اتنے مغرور ہو گئے تھے کہ وہ یہ سمجھنے لگے کہ ان کی طاقت اللہ کی طرف سے نہیں بلکہ ان کی اپنی محنت اور عقل کا نتیجہ ہے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے اس قوم کی رہنمائی کے لیے انہی میں سے ایک نیک صالح بندے جن کا نام ہود علیہ السلام تھا نبوت عطا کی۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنے قوم کو اللہ کی طرف بلایا اور انہیں بتایا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور وہی ان کے تمام طاقتوں اور نعمتوں کا مالک ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام کی دعوت کا آغاز اللہ کی عبادت، انصاف، ہدایات اور صالحیت کی طرف تھا۔ وہ بار بار قوم عاد سے کہتے، اے میری قوم، تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ تم جو کچھ کر رہے ہو وہ تمہارے لیے فائدے کے بجائے تمہارے لیے نقصان کا باعث بنے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ۔ اب قوم عاد نے تو بے وجہ زمین میں سرکشی شروع کر دی اور کہنے لگے، ہم سے زیادہ زور آور کون ہے؟ کیا انہیں یہ نظر نہ آیا کہ جس نے انہیں پیدا کیا وہ ان سے بہت ہی زیادہ زور آور ہے؟ وہ آخر تک ہمارے آیتوں کا انکار کرتے رہے اور کہنے لگا، اے ہود، ہمارے خداؤں نے تیری عقل خراب کر دی ہے، جا اپنی نفلیں پڑھ، ہمیں نہ ڈرا، تیرے کہنے پر چلیں تو ہم تو بھوکے مر جائیں۔ انہوں نے شرک، ظلم اور گناہوں کے طوفان سے اللہ کو للکارا، تکبر اور غرور میں بدمست بولے، کوئی ہے ہم سے زیادہ طاقتور تو لاؤ نا، ہمیں کس سے ڈراتے ہو؟ ناظرین، یہیں سے شروع ہوا قوم عاد کی تباہی کا قصہ۔ کئی دنوں تک احقاف کے علاقے میں بارش نہ ہوئی، چشمے اور نہریں سوکھ گئی اور ہر طرف سوکھا پڑنے لگا، کھیت کھلیان برباد ہو گئے، زمین بنجر ہو گئی، عاد کے لوگوں کے بڑے بڑے باغات سوکھ گئے،
جانور مرنے لگے، یہاں تک کہ لوگ پانی کے لیے ترسنے لگے، کھانے کو کچھ نہ رہا تو یہ لوگ کتے، بلی، چوہے اور مردار جانور کو کھانے لگے۔ لہٰذا ایک کالا بادل منڈراتا ہوا احقاف کے علاقے کی طرف بڑھا، جس سے ہر طرف اندھیرا چھا گیا۔ ہود علیہ السلام نے جب یہ منظر دیکھا تو سمجھ گیا کہ اللہ کا وعدہ اب قریب ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنے ماننے والوں کو لے کر خطیرہ نامک ایک بستی کی طرف چل دیے۔ جیسے ہی حضرت ہود احقاف کے علاقے سے نکلے، عذاب شروع ہو گیا، کالے بادل اور کالے ہو گئے اور طوفان آ گیا۔ ایک تیز آندھی چلی جس نے سب کے دل دہلا دیے۔ اس خطرناک آندھی کے سامنے ہر چیز زمین پر گرنے لگی۔ ہوا کے جھونکے سے قوم عاد کے بڑے بڑے کھمبے گرنے لگے اور ان کے بڑے بڑے محلوں کو اڑا دیا۔ 60 ہاتھ لمبے انسان تنکوں کی طرح ہوا میں اڑ رہے تھے۔ ہوا ان کے سروں کو اس طرح ٹکراتی تھی کہ ان کے بھیجے نکل کر منہ پر لٹک جاتی تھی۔ آندھی کا یہ عذاب اتنا خطرناک تھا کہ ہوا آگ کے گولوں کی طرح گھروں میں گھس گئی اور ان کو اٹھا کر باہر پھینک دیتی۔ اللہ تعالیٰ نے تیز آندھی کی اس طوفان کو 7 رات اور 8 دنوں تک جاری رکھا، اور اب احقاف کا وہ علاقہ جو کبھی خوبصورت ہوا کرتا تھا وہ اب کھنڈر بن گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَهَلْ تَرَىٰ مِن بَاقِیَةٍ، کیا کوئی باقی بچا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک کر کے دکھایا کہ جب تم اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرو گے، اللہ تم پر ایسی جگہ سے عذاب بھیجے گا جہاں سے گمان بھی نہ ہوگا۔